رکھنا، افیمچی ہونے میں اور عزادار ہونے میں یہی فرق ہے۔ International Islamic Network. ادھر اور اسی فراغ میں ہے، ادھر التش کی صدائیں، ادھر رہوار کا رویہ، ادھر التش کی صدا، ادھر رہوار کا رویہ، ادھر شب کی تاریکی کا سفیدی صبح میں نمودار ہونا، حر کے ضمیر کو ہچکولے دینے لگا۔ شب بیداری وہ شب بیداری ہے جس کی صبح میں شعور بیدار ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، یہی ہے پیغام کربلا۔ اگر شب بیداری کرنا ہے تو صبح میں فریضہ نہ بھول جانا۔ مولانا غلام اسکر صاحب تابسرہ آل اللہ مقام خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، بانی تنظیم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی نوجوان رات بھر شب بیداری میں شریک ہوا، حسین مظلوم کا ماتم کیا اور نماز صبح سے پہلے خدا نخواستہ سو گیا تو اس نے جو جرم کیا ہے وہ بھی سن لو۔ رات بھر اس نے وہ کیا جو اسے حسین کے لیے پسند تھا۔ نہیں توجہ کیا، میں عزادار ہوں، میں نوحہ پڑھ رہا ہوں، حسین کو پسند ہے، مرثیہ پڑھ رہا ہوں، حسین کو پسند ہے، نہیں توجہ کر رہے آپ، میں رات بھر ماتم کر رہا ہوں، حسین کو پسند، مجلس کر رہا ہوں، حسین کو پسند، گریہ کر رہا ہوں، حسین کو پسند، تو رات بھر میں نے وہ کیا جو میرا عمل حسین کو پسند تھا۔ اگر میں نے نماز صبح چھوڑ دی تو میں نے وہ چھوڑ دیا جو حسین کو میرے لیے پسند تھا۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، میری پسند حسین کی شب بیداری، حسین کی پسند میری شعور کی بیداری۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شب بیداریاں کتنی ہوتی ہیں اور شعور کی بیداریاں کتنی ہیں۔ کمال شب بیداری کا نہیں ہے، کمال شب بیداری کے بعد شعور کی بیداری کا۔ دیکھو ضمیر تھپکی دے کے سلا نہ دے، شعور کو بیدار رکھنا کہ کہیں گناہوں کی کثرت شعور کے اوپر پردے نہ ڈال دے، ضمیر کو بیدار نہ ہونے دے۔ رات بھر عبادت کیجئے تو صبح میں اس عبادت کی روح بھی انجام دے لیجئے، اس لیے کہ یہی نماز تو ہے جسے حسین ابن علی نے بچایا۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ آپ کربلا میں ہارے کے جیتے، آپ کربلا میں ہارے کے جیتے، آپ سب لٹ گیا، آپ کا بھائی قتل کر دیے گئے، بابا قتل کر دیے گئے، سب کچھ لوٹ لیا گیا، اجاڑ دیا گیا، لیکن آپ یہ بتا دیں کہ کربلا میں جانے کے بعد آپ جیتے یا ہارے؟ امام نے کہا میری ہار اور میری جیت میرے غم اور میری خوشی سے نہیں دکھے گی۔ اگر تجھے میری ہار اور جیت دیکھنی ہے تو یہ جا کے دیکھ کہ سماج میں گلدستہ اذان سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں۔ اگر مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو حسین جیت گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین کی جیت کا نام نہیں توجہ کیا آپ نے، حسین کی جیت کا نام۔ اب میں نے ایک واقعہ سنا، بڑا عجیب واقعہ، کسی نے چرسیوں اور افیمچیوں اور ملنگچیوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ جو مؤذن صبح میں اذان دیتا ہے نا، یہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا۔ سارے چرسی افیمچی ملنگچی ڈنڈے لے کے رات بھر پہرے پہ بیٹھ گئے، دیکھتے ہیں کیسے نہیں پڑھتا ولایت کا کلمہ، میرے مولا کی ولایت نہیں پڑھے گا، علی کی ولایت نہیں پڑھے گا، رات بھر بیٹھے رہے۔ صبح میں مؤذن آیا، گلدستہ اذان پر گیا، اس نے علی ولی اللہ پڑھ دیا۔ انہوں نے کہا چلو بھائی چلو گھر چل کے سویا جائے، یہ رات بھر بیوقوف بنا رہے تھے ہمیں، پڑھ تو رہا ہے بیچارہ علی ولی اللہ۔ بس یہی یاد رکھنا، افیمچی ہونے میں اور عزادار ہونے میں یہی فرق ہے۔ ملنگچی افیمچی اور چرسی ہونے میں اور ولایت علی بن ابی طالب کا عقیدہ حقیقی رکھنے والے میں یہی فرق ہے۔ رات بھر ولایت پہ گزرے تو صبح بھی اسی پہ گزر
ورنہ رات بھر اس نعرے کی حفاظت کا کیا فائدہ ہوا کہ نہ خود پڑھی نہ دوسروں کو پڑھنے دی اور سب کو واپس لے گئے. تو ایسے احمقوں سے بچنے کا نام ہی شیعت ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. عقل کے ناخن لیجئے. ایام عزا، ایام عزا کے میسیجز کو فراموش نہ کیجیے. یہ ظلم سے لڑنے کے ایام، یہ انقلاب کے ایام، یہ ضمیر کی بیداری کے ایام. عزاداری کوئی رسم و رواج نہیں ہے جسے ہر سال کی طرح آپ امسال بھی انجام دے دیں. عزاداری ضمیر کو بیدار کرنے کا، شعور کو بیدار کرنے کا نام. فکر حسین اگر حر کے دماغ میں بیٹھ جائے تو رات بھر سوچتا ہے اور شب بیداری کے بعد شعور بیدار کرتا ہے. ادھر رہوار نے منہ اٹھایا، ادھر سوار نے اپنے ضمیر کو بیدار کیا، ادھر التش کی صدائیں ہوئی. اب چاروں طرف سے جب حر کے ضمیر کے لوہے کو گرم ہوتا ہوا سرزمین کربلا نے پا لیا تو لوہے محفوظ کا مطالعہ کرنے والا حکیم کربلا اپنے بیٹے علی اکبر سے کہتا ہے میرے لال اذان صبح کے لیے آج تمہارا انتخاب